السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج آپ سے ایک حدیث کے متعلق ڈسکشن کرنی ہے جو کہ مسند احمد کی 11395 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ حدیث جب میرے تک پہنچی، ایک دوست نے مجھے اس کا ریفرنس بھیجا تو میں اپنے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں پیش ہوا۔ ایک چینل پہ جا کے میں نے ان سے جو ان کا لائیو اسٹریم کرتے ہیں اس چینل پہ جا کے میں نے سوال کیا تو مجھے محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ آپ جیلم اکیڈمی آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو سیٹسفائی جواب دوں گا۔ تو میں جیلم اکیڈمی بھی پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا سب لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیو میں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود ہی اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کی۔ تو انہوں نے مجھے میرے اوپر رافضیت اور شیعت کا الزام لگائے، حالانکہ میں انہی کا اسٹوڈنٹ تھا، انہی سے سب کچھ سیکھ کے انہی کے پاس گیا تھا اس چیز کا جواب لینے، تو انہوں نے میرے اوپر ہی جو ہے وہ شیعت کا الزام لگا دیا۔ تو ان الزاموں سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محمد علی مرزا صاحب سے سیکھا ہے کہ امام شافعی کا قول ان کان رفت الحب علی محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو اے جنوں کے انس گواہ ہو جو میں شیعہ ہوں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں تو فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن محمد علی مرزا صاحب جو میرے استاد ہیں ان پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ میں جب جیلم سے واپس اپنے گھر پہنچا راولپنڈی میں، تو اتنے تک میرے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی تھی رافضیت اور شیعت کے الزاموں سے بھری ہوئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے خود انہوں نے دعوت دے کے بلوایا تھا، مجھے کوئی سیٹسفائی جواب دیتے، اور میں ان کا کوئی لیکچر سننے تو گیا نہیں تھا۔ سنتا ہوں انجینئر لائیو سیشن سنتا ہوں جو ہر سنڈے وہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیوز۔ تو اب جب سوال جواب کا سلسلہ تھا، مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ آئیں وہاں سوال کریں، وہاں جواب دوں گا، تو پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ جو ہے بیچ میں بولے تو میں آپ کو باہر نکال دوں گا۔ تو یہ طریقہ، جب سوال ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پھر یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ وہاں سے بیٹھے ہوئے، میں یہاں بیٹھا ہوتا تب بھی آپ مجھے جواب دے دیتے ویڈیو کی شکل میں۔ جب آپ نے اپنا ہی جو ہے وہ صرف بیان ریکارڈ کروانا تھا اور ہمیں سامنے بٹھا کے صرف آپ نے خود ہی گفتگو کرنی تھی، تو پھر مجھے وہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اور میں کوئی آپ سے مناظرہ کرنے تو گیا نہیں تھا، میں تو اپنے استاد کی حیثیت سے آپ سے جو ہے وہ جواب لینے گیا تھا۔ آپ نے مجھے خود بلایا تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرا بھی سوال لیتے، پراپر اس کا جواب دیتے، لیکن جب آپ میرا سوال ہی نہیں سننا چاہ رہے، مجھے پورا بولنے ہی نہیں دے رہے، اور پھر اوپر سے مجھ سے آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ میں آپ کو باہر نکال دوں گا اگر آپ نے اس طرح سے سوال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سوال سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر میں آپ کی لائن پہ لگتا نا کہ میں بھی رائے فرار اختیار کرتا، تو جن لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ حدیث بھیج کے کہ یہ حدیث میں تو انجینئر صاحب کا تو آپ کا اور انجینئر صاحب کا تو موقف یہ ہے کہ قرآن صرف اللہ کا خلیفہ ہے، تو آپ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن اور اہل بیت خلیفہ ہیں، تو میں بھی آپ کی طرح رائے فرار اختیار کر لیتا، لیکن میں دین کے لیے جہاں بھی مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا، تو اس لیے میں پہنچ گیا آپ کے پاس، کیونکہ آپ کا شروع دن سے یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا خلیفہ صرف قرآن ہے۔ میرا بھی یہ دعویٰ تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا اس حدیث کا، تو حدیث رسول جس کے اوپر شیخ البانی کی، شیخ آنود کی اور بڑے بڑے محدثین کی اس کے اوپر صحیح کا حکم لگا ہوا ہے، بلکہ اس کی سند پر جید کے حکم میں نے آپ کو بتایا کہ جید کا حکم لگایا ہوا ہے، تو اس کے باوجود آپ خود کہتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہو اور میں اس کو جو ہے وہ ضعیف کہوں، مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے، تو انجینئر صاحب اب کیا ہوا؟ میں نے جب آپ کو یہ روایت دکھائی تھی کہ شیخ البانی صاحب نے اس روایت کو صحیح کہا ہوا ہے، تو آپ نے پھر بھی اپنا موقف وہی رکھا، کیوں؟ یہ پھر ضد، کیونکہ دین پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ہمارے سامنے لائے ہم تو مانیں گے، تو اب میں جب آپ کے پاس لایا تھا آپ تو ضد پہ اڑ گئے، آپ نے کہا نہیں جی نہیں میرا موقف ٹھیک ہے۔